بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پر کس نے جادو کیا؟ آپ سے کون حسد کرتا ہے؟ کون ہے جو آپ کو گرانا اور نیچا دکھانا چاہتا ہے؟ رات کو سونے سے پہلے 3 کلمات پڑھ لیں تو خواب میں وہ چہرہ ضرور نظر آتا ہے جو آپ پر حسد یا جادو کر رہا ہے۔ محترم ناظرین، ذرا سوچیے، آپ کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہو، زندگی میں سکون ہو، رزق میں برکت اور خوشیاں قدم چوم رہی ہوں، مگر اچانک حالات بدل جائیں، بنا کسی ظاہری وجہ کے دل بے چین ہو جائے، چہرے کی رونق ختم ہو جائے، رزق رکنے لگے، رشتوں میں دراڑیں پڑنے لگیں اور آپ کو لگے جیسے کوئی ان دیکھے جال میں آپ کو جکڑ رہا ہو۔ ایسے میں دل سوال کرتا ہے، آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ قسمت کا امتحان ہے یا کوئی خفیہ ہاتھ آپ کی زندگی کو نقصان پہنچا رہا ہے؟ ناظرین، ایسے وقت میں ایک حقیقت سب سے زیادہ خوفناک ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ پر حسد کر رہا ہو یا جادو کے اثرات سے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہو، لیکن کیسے پتہ چلے کون ہے جو چہرے پر دوستی کا نقاب ڈالے بیٹھا ہے مگر دل میں زہر لیے آپ کو گرانا چاہتا ہے؟ اسی راز کو جاننے کے لیے آج ہم بات کریں گے 3 نشانیاں جو بتا دیتی ہیں کہ کون ہے جو آپ پر جادو یا حسد کر رہا ہے۔ یہ بات ذہن میں بٹھا دیں کہ حسد اور جادو 2 ایسے ہتھیار ہیں جو انسان کے دل کو اندر سے توڑ دیتے ہیں، اور اکثر یہ وار ان لوگوں سے آتا ہے جن پر آپ سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ قرآن میں بھی فرمایا گیا ہے، اور جب وہ حسد کرتے ہیں تو اپنے شر سے پناہ مانگو۔ سورہ فلق۔ یعنی حسد کا زہر اتنا طاقتور ہے کہ اللہ نے خود اپنی پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو آپ پر جادو یا حسد کر رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو اشارہ کیسے ملتا ہے؟ کیا اللہ کوئی علامت دکھاتا ہے؟ جی ہاں، کچھ خاص نشانیاں ایسی ہیں جو دل پر اثر ڈالتی ہیں، دماغ میں کٹھک پیدا کرتی ہے اور آہستہ آہستہ اس طرف لے جاتی ہے کہ آخر پردے کے پیچھے کون ہے۔ پہلی نشانی اکثر آپ کے خوابوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ رات کو جب سناٹا چھا جاتا ہے اور سب سو جاتے ہیں تو انسان کا دل اور روح زیادہ حساس ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سوتے وقت جو خواب آتے ہیں وہ بعض اوقات حقیقت کا آئینہ ہوتے ہیں۔ ناظرین، حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جو شخص آپ پر جادو یا حسد کر رہا ہوتا ہے، اس کی جھلک اکثر آپ کے خوابوں میں کسی نہ کسی شکل میں آتی ہے۔ کبھی وہ صاف چہرے کے ساتھ دکھائی دیتا ہے، کبھی اشاروں میں، اور کبھی وہ منظر کچھ ایسا ہوتا ہے جو بظاہر عجیب لگتا ہے مگر دل میں ایک بے چینی چھوڑ جاتا ہے۔ اسی لیے روحانی علماء کہتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے دل کو صاف کریں اور اللہ سے دعا کریں، کیونکہ اللہ چاہے تو خواب کے ذریعے حقیقت دکھا دیتا ہے۔ اسی موقع پر لوگ ایک خاص روحانی عمل کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 3 خاص کلمات پڑھ لیے جائیں تو خواب میں وہ چہرہ ضرور نظر آتا ہے جو آپ پر حسد یا جادو کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص نشانی ہے، کیونکہ انسان کے بس میں نہیں کہ وہ غیب جان سکے، مگر اللہ چاہے تو پردے اٹھا دیتا ہے۔ ناظرین، یہ تو صرف جھلک ہے اس راز کی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے وہ 3 نشانیاں جو بتا دیتی ہیں کہ کون ہے جو آپ پر جادو یا حسد کر رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ نشانیاں تب ہی ظاہر ہوتی ہیں جب دل صاف ہو، نیت میں اخلاص ہو اور آپ سچے دل سے اللہ سے مدد مانگیں۔ بعض اوقات یہ نشانی خواب میں آتی ہے، بعض اوقات جاگتی آنکھوں سے بھی آپ کو ایسا اشارہ ملتا ہے جو دل کو کہتا ہے کہ ہاں، یہی وہ شخص ہے جو تمہیں گرانا چاہتا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ پہلی نشانی کیا ہے، یہ کیسے ظاہر ہوتی ہے اور اس کو پہچاننے کا روحانی طریقہ کیا ہے، تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ 3 نشانیاں جو بتا دیتی ہیں کہ کون ہے جو آپ پر جادو یا حسد کر رہا ہے، وہ آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتی ہیں۔ رات سونے سے پہلے یہ 3 کلمات پڑھنے سے روحانی پردے ہٹ جاتے ہیں اور خواب میں وہ حقیقت دکھائی دیتی ہے جو جاگتی آنکھوں سے چھپی ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رات سونے سے پہلے 3 کلمات پڑھ لیے جائیں تو خواب میں وہ چہرہ ضرور نظر آتا ہے جو آپ پر حسد یا جادو کر رہا ہے۔ عمل کا طریقہ غور سے سن لیجئے۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ عمل انتقام کے لیے نہیں بلکہ احتیاط اور حفاظت کے لیے ہے۔ جب اللہ حقیقت دکھا دے تو فوراً قرآن اور اذکار کے ذریعے اپنا حصار مضبوط کریں، صدقہ دیں اور اسے اللہ پر چھوڑ دیں۔ سب سے پہلے ایک پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیں، اپنے موبائل کو سائلنٹ کر دیں، کمرے کی روشنی مدھم کر لیں، وضو کریں تاکہ جسم اور دل دونوں پاک ہو جائیں۔
اب اپنے دل میں یہ نیت کریں، یا اللہ اگر کوئی میرے خلاف جادو یا حسد کر رہا ہے تو اس کی حقیقت مجھے دکھا دے اور اس کے شر سے محفوظ رکھ۔ نیچے دیے گئے کلمات کو 21 بار پڑھیں۔ ہر بار یہ تصور کریں کہ ایک نورانی روشنی اندھیروں کو چیر کر حقیقت کو سامنے لا رہی ہے۔ اب آپ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ وہ 3 کلمات کون کون سے ہیں۔ وہ کلمات میں تھوڑا آگے چل کر بتاؤں گا، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ فائدہ آپ ہی کو ہوگا۔ محترم ناظرین، آئیے اب پہلی نشانی کے اس پر اسرار پردے کو ہٹاتے ہیں جو بتا دیتی ہے کہ کون ہے جو آپ پر جادو یا حسد کر رہا ہے۔ یہ نشانی ظاہر نہیں ہوتی بلکہ دل اور روح کی گہرائیوں میں جا کر اثر کرتی ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا، مگر اچانک ایک عجیب سی بے چینی دل میں اتر آئی، جس سے میں کمزوری اور ذہن میں دھندلا پن، جیسے آپ کے خیالات پر کسی کا قبضہ ہو، نیند آنے لگے مگر سکون نہ ملے، اور رات کو خواب عجیب و غریب دکھائی دینے لگے، کبھی سانپ، کبھی اندھیرا، کبھی کوئی ایسا چہرہ جو پہچانا ہوا بھی لگے اور اجنبی بھی۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دل بے وجہ گھبراتا ہے، اور حقیقت میں یہ پہلی نشانی ہے کہ کوئی آپ پر حسد یا جادو کے ذریعے اثر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ نشانی سب سے پہلے آپ کے دل اور دماغ پر اثر ڈالتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اپنی نظر کے ساتھ حسد کرنے لگتے ہیں، اور اگر اللہ کی مشیت کو نہ ہو تو وہ دوسروں کو گرا دیں۔ یعنی حسد کی نظر دل پر بھی حملہ کرتی ہے اور سکون کو ختم کر دیتی ہے۔ ایسے وقت میں سب سے پہلا سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ اثر کس کا ہے؟ کون ہے جو دل کی گہرائیوں سے آپ کے خلاف یہ نفرت رکھتا ہے؟ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ پہلا اشارہ اکثر خواب میں چھپے ہوئے چہرے کی صورت میں آتا ہے۔ دوستو، یہ بھی یاد رکھیں کہ حسد اور جادو کی پہلی لہر ہمیشہ دل پر حملہ کرتی ہے، کیونکہ جب دل کمزور ہو جاتا ہے تو جسم اور تقدیر دونوں متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے روحانی علماء کہتے ہیں کہ جب بھی اچانک ایسی گھبراہٹ، بے سکونی اور بار بار دل میں ایک ہی چہرہ آنے لگے تو سمجھ لیں کہ یہ محض وہم نہیں بلکہ ایک حقیقت کا اشارہ ہے۔ بعض اوقات یہ چہرہ آپ کے قریبی لوگوں میں سے ہی کسی کا ہو سکتا ہے، کوئی ایسا جو مسکراتا تو ہے مگر دل میں بغض رکھتا ہے۔ ایسے میں رات کے وقت ایک خاص روحانی عمل مددگار بنتا ہے۔ رات سونے سے یہ 3 کلمات پڑھنے سے روحانی پردے ہٹ جاتے ہیں اور خواب میں وہ حقیقت دکھائی دیتی ہے جو جاگتی آنکھوں سے چھپی ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رات سونے سے پہلے 3 کلمات پڑھ لیے جائیں تو خواب میں وہ چہرہ ضرور نظر آتا ہے جو آپ پر حسد یا جادو کر رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے یہ کلمات پڑھنے شروع کیے تو پہلی ہی رات خواب میں ایک دھندلا سا چہرہ نظر آیا جو بعد میں حقیقت میں سامنے آ کر پہچانا گیا۔ یہ نشانی اتنی گہری اور سچی ہوتی ہے کہ دل خود گواہی دینے لگتا ہے۔ کبھی آپ کسی کے قریب جائیں اور دل اچانک بوجھل ہو جائے یا اس کے الفاظ میں ایک عجیب سی کاٹ محسوس ہو تو سمجھ جائیں کہ یہ وہی شخص ہو سکتا ہے جو دل میں حسد یا بغض رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور یہی حسد جب نظر یا جادو میں بدلتا ہے تو اس کی پہلی نشانی دل کی کیفیت بدل جانا ہوتی ہے۔ یہ نشانی اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ آپ کو وقت سے پہلے خبردار کر دیتی ہے۔ اگر دل کی اس گھبراہٹ کو نظر انداز کیا جائے تو آہستہ آہستہ یہ جسمانی اور روحانی نقصان میں بدل جاتی ہے۔ مگر جو لوگ اللہ کے قریب رہتے ہیں، قرآن اور اذکار کو اپنا حصار بناتے ہیں، ان کے لیے یہ نشانی ایک حفاظتی الارم بن جاتی ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ آپ کو خواب یا دل کی کیفیت کے ذریعے بتاتا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، کوئی تمہارے خلاف شر کر رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ پہلی نشانی ہے دل کا بے سکون ہونا، خوابوں میں عجیب اشارے ملنا اور دل میں بار بار کسی چہرے کا آنا۔ اگر یہ سب ہونے لگے تو سمجھ جائیں کہ یہ محض جسمانی یا نفسیاتی کیفیت نہیں بلکہ کسی کے شر کی علامت ہے۔ جب آپ محسوس کریں کہ دوستوں سے لڑائیاں شروع ہو گئیں، گھر والوں کے ساتھ معمولی باتوں پر جھگڑا ہونے لگے، محبت کرنے والے لوگ بھی بدظن ہو گئے ہیں اور ہر رشتے میں غلط فہمیوں کو طوفان کھڑا ہونا لگے، اور اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ شاید قصور آپ کا ہی ہے، مگر دراصل یہ کسی کے حسد یا جادو کا اثر ہوتا ہے جو یہ سب کچھ کروا رہا ہوتا ہے۔ آپ کے رشتے، تعلقات اور دوستیاں اچانک بگڑنے لگیں، غلط فہمیاں جنم لینے لگیں اور محبت کی جگہ نفرت پیدا ہو جائے تو یہ سب
کسی کے حسد یا جادو کی علامت ہے جو آپ کی خوشیوں کو توڑنا چاہتا ہے۔ جب اچانک آپ کی کامیابیاں رکنے لگیں، رزق کے دروازے بند ہونے لگیں اور جو کام آسانی سے ہو جاتا تھا وہ بھی ناممکن لگنے لگے۔ جب کوئی آپ پر حسد یا جادو کرتا ہے تو سب سے پہلے آپ کے رزق، نوکری، کاروبار یا ترقی کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی ہونے لگتی ہیں۔ آپ جتنی محنت کریں نتیجہ الٹا نکلتا ہے، اچانک نقصان ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ناکامی ملنے لگے، اچانک صحت خراب ہو جائے یا کاروبار میں نقصان شروع ہو جائے تو سمجھ لیجئے گا کہ یہ کسی کے حسد یا جادو کا اثر ہوتا ہے جو یہ سب کچھ کروا رہا ہوتا ہے۔ آپ کے دل میں ہر وقت عجیب سی بے چینی رہنے لگتی ہے، کسی چیز میں دل نہیں لگتا، دماغ بھٹکا رہتا ہے اور آپ کو لگتا ہے جیسے ہر وقت کوئی اندیکھے بوجھ نے آپ کو جکڑ رکھا ہے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا کہ اچانک ذہن خالی ہو جائے، کام کرتے کرتے سب کچھ بھول جائیں یا اچانک دل گھبرانے لگے تو یہ سب کسی کے حسد یا جادو کی علامت ہے جو آپ کی خوشیوں کو توڑنا چاہتا ہے۔ اکثر لوگ یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ وہ جگہیں جہاں پہلے سکون تھا وہاں اب بے چینی ہے، جیسے گھر میں ہر وقت جھگڑے ہونا، کاروبار کی جگہ پر نقصان ہونا یا نوکری میں کسی نہ کسی بات پر پھنس جانا۔ کبھی اچانک نئے موقع آتے ہیں مگر لمحوں میں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ کوئی آپ کی ترقی کو روک رہا ہے۔ تو یہ کسی کے حسد یا جادو کا اثر ہوتا ہے جو یہ سب کچھ کروا رہا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس طرح بھی محسوس کرتے ہیں کہ رات کو سوتے وقت ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے یا کوئی اندیکھی طاقت آپ پر چھائی ہوئی ہے۔ کبھی اچانک دل میں خوف آ جاتا ہے، نیند سے اچانک جاگ اٹھتے ہیں اور سانس تیز ہو جاتی ہے۔ یہ کیفیت بھی اکثر حسد یا جادو کے اثر کی علامت ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اب آئیے بات کرتے ہیں دوسری نشانی کی جو نہ صرف آپ کے دل بلکہ آپ کی ظاہری زندگی اور حالات کو بدل کر یہ اشارہ دیتی ہے کہ کون ہے جو آپ پر جادو یا حسد کر رہا ہے۔ یہ نشانی زیادہ خطرناک اور واضح ہوتی ہے کیونکہ یہ آپ کی روزمرہ زندگی میں عجیب و غریب رکاوٹیں پیدا کر دیتی ہیں۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ آپ کا کام بالکل ٹھیک چل رہا تھا مگر اچانک سب کچھ الجھنا شروع ہو گیا۔ وہ راستے جو ہمیشہ آسان لگتے تھے، وہ دروازے جو ہمیشہ کھلے رہتے تھے اچانک بند ہو گئے۔ کبھی معمولی بات پر بڑے نقصان ہونے لگے اور کبھی وہ لوگ جو آپ کے لیے مددگار تھے اچانک بے وجہ دشمنی کرنے لگے۔ یہ سب دوسری نشانی کا حصہ ہے اور یہ واضح طور پر بتاتی ہے کہ کوئی ہے جو آپ کے لیے شر چاہتا ہے۔ یہ نشانی خاص طور پر اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب حسد یا جادو کا اثر آپ کے رزق، صحت یا تعلقات پر پڑنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب وہ کسی نعمت کو دیکھتے ہیں تو حسد کرنے لگتے ہیں۔ سورہ فلق۔ یہی حسد جب جادو کی شکل اختیار کرتا ہے تو وہ نہ صرف دل بلکہ حالات کو بھی الجھا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اچانک کاروبار میں نقصان، اچانک بیماریاں اور گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے جھگڑے ہونے لگتے ہیں، حتیٰ کہ وہ دوست اور رشتہ دار جو ہمیشہ آپ کے قریب تھے ان کے رویے بدلنے لگتے ہیں۔ دوستو، دوسری نشانی کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ یہ رکاوٹ ہمیشہ غیر معمولی لگتی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر نقصان ہو تو وہ ایسے وقت پر ہوگا جب اس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہ آئے۔ مثال کے طور پر آپ کسی انٹرویو کے لیے پوری تیاری کے ساتھ گئے، سب کچھ ٹھیک تھا مگر عین وقت پر کوئی ایسی بات ہوئی کہ موقع ہاتھ سے نکل گیا، یا پھر کسی کے ساتھ آپ کا اچھا تعلق تھا مگر اچانک وہ آپ سے دور ہو گیا اور وجہ بھی معلوم نہ ہو سکی۔ یہ وہی لمحے ہوتے ہیں جب اللہ آپ کو اشارہ دے رہا ہوتا ہے کہ کوئی پس پردہ تمہارے خلاف حسد کر رہا ہے، اور یہی وقت ہے جب رات سونے سے یہ 3 کلمات پڑھنے سے روحانی پردے ہٹ جاتے ہیں اور خواب میں وہ حقیقت دکھائی دیتی ہے جو جاگتی آنکھوں سے چھپی ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رات سونے سے پہلے 3 کلمات پڑھ لیے جائیں
تو خواب میں وہ چہرہ ضرور نظر آتا ہے جو آپ پر حسد یا جادو کر رہا ہے۔ یہ کلمات آپ کی روح کو وہ طاقت دیتے ہیں کہ آپ کے سامنے وہ راز کھلنے لگتے ہیں جو عام حالات میں چھپے رہتے ہیں۔ کئی لوگوں نے بتایا کہ جیسے ہی انہوں نے یہ کلمات پڑھنے شروع کیے تو پہلی رات ہی خواب میں وہ شخص دکھائی دیا جو ان کے خلاف سازش کر رہا تھا، اور اس کے بعد سب کچھ صاف ہو گیا۔ یہ نشانی آپ کے ارد گرد کے ماحول کو بھی ظاہر ہوتی ہے۔ گھر میں بلا وجہ چیزوں کا ٹوٹنا، چھوٹی بیماریوں کا بار بار آنا، بچوں کا اچانک خوف زدہ ہونا یا پالتو جانوروں کا بے چین رہنا، یہ سب وہ چھوٹے چھوٹے اشارے ہیں جو بتاتے ہیں کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جب آپ کسی خاص شخص سے ملتے ہیں تو یہ کیفیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جیسے ہی اس کے پاس جائیں تو دل بوجھل یا وہ شخص آپ کی کامیابی پر خوش ہونے کے بجائے اندر سے جلتا ہوا محسوس ہو، تو یہی وہ انسان ہو سکتا ہے جو آپ کے لیے حسد یا جادو کا ذریعہ ہے۔ یہ نشانی اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ یہ آپ کو وقت پر سمجھنے کا موقع دیتی ہے۔ اگر آپ اس لمحے پہچان جائیں تو فوراً قرآن، دعا اور اذکار کی مدد سے اپنا حصار مضبوط کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر بد حق ہے، اور اگر کوئی چیز تقدیر کو پیچھے چھوڑ سکتی ہے تو وہ نظر بد ہوتی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حسد اور نظر بد حقیقت میں اثر ڈالتی ہے اور انسان کی زندگی کو بدل سکتی ہے۔ تو ناظرین، دوسری نشانی ہے اچانک غیر معمولی رکاوٹیں، نقصان، تعلقات میں خرابی اور حالات کا بے وجہ الجھ جانا۔ جب یہ سب ایک ساتھ ہونے لگے تو سمجھ جائیں کہ پس پردہ کوئی شخص آپ کے لیے یہ سب چاہتا ہے، اور یہ حسد یا جادو کی علامت ہے۔ جب رات سونے سے پہلے یہ تین کلمات پڑھنے سے روحانی پردے ہٹ جاتے ہیں اور خواب میں وہ حقیقت دکھائی دیتی ہے جو جاگتی آنکھوں سے چھپی ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رات سونے سے پہلے تین کلمات پڑھ دیے جائے تو خواب میں وہ چیز ضرور نظر آتی ہے جو آپ پر حسد یا جادو کر رہا ہوتا ہے۔ جاننا چاہتے ہیں تاکہ وہ تین کلمات کون کون سے ہیں اور عمل کا طریقہ کیا ہے تو پھر سن لیجئے۔ عمل کا طریقہ ایک بار یاد رکھیں، یہ عمل انتقام کے لیے نہیں بلکہ احتیاط اور حفاظت کے لیے ہے۔ جب اللہ حقیقت دکھا دے تو فوراً قرآن اور اذکار کے ذریعے اپنا حصار مضبوط کریں، صدقہ دیں اور اسے اللہ پر چھوڑ دیں۔ سب سے پہلے پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیں، اپنے موبائل کو سائلنٹ کر دیں، کمرے کی روشنی مدھم کر لیں، وضو کریں تاکہ جسم اور دل دونوں پاک ہو جائیں۔ اب آپ اپنے دل میں یہ نیت کریں، یا اللہ، اگر کوئی میرے خلاف یا جادو یا حسد کر رہا ہے تو اس کی حقیقت مجھے دکھا دے اور اس کے شر سے محفوظ رکھ۔ نیچے دیے کلمات کو 21 بار پڑھیں، ہر بار یہ تصور کریں اور ایک نورانی روشنی اندھیروں کو چیر کر حقیقت کو سامنے لا رہی ہے۔ پھر آنکھیں بند کریں اور یہ تین کلمات کو دل کی گہرائی سے پڑھنا شروع کر دیں، یا علیم، یا خبیر، یا علام الغیوب۔ پھر ایک بار سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں اور ان کا دم اپنے سینے پر اور پانی پر کر کے پی لیں۔ اب خاموشی سے بستر پر لیٹ جائیں اور ہر چیز کو صرف اللہ کے سپرد کر کے سو جائیں۔ انشاءاللہ خواب میں وہ حقیقتیں عیاں ہوں گی جن کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ محترم ناظرین، اب آئیے بات کرتے ہیں تیسری نشانی کی، جو سب سے زیادہ اور پر اسرار اور خطرناک مانی جاتی ہے کیونکہ یہ براہ راست آپ کے جسم اور روح پر اثر ڈالتی ہے۔ جب کوئی آپ پر جادو یا حسد کرتا ہے تو اس کا سب سے پہلا اثر آپ کے دل دماغ پر محسوس ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بغیر کسی وجہ کی طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، دل گھبراہٹ میں مبتلا رہتا ہے، نیند میں سکون نہیں آتا، اور یہاں تک کہ اچانک ایسی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں جن کی کوئی میڈیکل وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا مگر ہر رپورٹ نارمل آئی، مگر پھر بھی کمزوری، تھکن، سر درد اور بے چینی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ یہ وہی لمحے ہوتے ہیں جب آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ معاملہ صرف ظاہری نہیں بلکہ روحانی ہے۔ تیسری نشانی کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ یہ خوابوں اور احساسات کے ذریعے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ سوتے وقت عجیب و غریب ڈراؤنے خواب آنے لگتے ہیں، جیسے کوئی پیچھا کر رہا ہو، سانپ، بچھو یا کالی چیزیں دکھائی دیں، یا پھر کوئی آپ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اور سب سے حیرت کی بات یہ کہ یہ خواب بار بار ایک جیسے آنے لگتے ہیں۔
کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ رات کو اچانک ڈر کر جاگ جاتے ہیں اور دل زور زور سے دھڑک رہا ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی منفی طاقت آپ کی روح کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہی نہیں، بعض اوقات آپ کسی شخص کے پاس جائیں اور اس کے پاس جاتے ہی اچانک دل پر بوجھ محسوس ہو، چہرہ گرم ہو جائے یا سر بھاری لگے، تو یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ وہ شخص آپ کے لیے حسد یا جادو کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور کچھ لوگ تو حسد کی آگ میں جلتے ہیں جب وہ دوسروں کو نعمتوں میں دیکھتے ہیں۔ سورہ فلق۔ یہی حسد جب زبان یا نظر سے نکل کر جادو کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے تو انسان کے جسم اور روح کو نقصان پہنچاتا ہے۔ دوستو، تیسری نشانی کو سمجھنے کے لیے آپ کو اپنے دل اور جسم کی کیفیت پر غور کرنا ہوگا۔ اگر آپ دیکھیں کہ اچانک ذہنی دباؤ بڑھنے لگا، دل کے اندر عجیب سا خوف بیٹھ گیا، یا پھر عبادت میں دل نہ لگے، قرآن پڑھنے کا دل چاہے مگر پڑھتے وقت ہی نیند آنے لگے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی آپ کی روحانی طاقت کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسے مواقع پر سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اللہ کے ذکر میں پناہ لیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی، اللہ اسے ہر شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہی وہ موقع ہے جب رات سونے سے یہ 3 کلمات پڑھنے سے روحانی پردے ہٹ جاتے ہیں اور خواب میں وہ حقیقت دکھائی دیتی ہے جو جاگتی آنکھوں سے چھپی ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رات سونے سے پہلے 3 کلمات پڑھ لیے جائیں تو خواب میں وہ چہرہ ضرور نظر آتا ہے جو آپ پر حسد یا جادو کر رہا ہے۔ یہ کلمات آپ کے جسم اور روح کے درمیان ایک روحانی ڈھال پیدا کرتے ہیں، اور وہ چہرہ خواب میں ضرور دکھائی دیتا ہے جو آپ کے خلاف شر پھیلا رہا ہوتا ہے۔ یہ نشانی سب سے زیادہ اس وقت واضح ہوتی ہے جب آپ اچانک اپنے آپ کو اکیلا اور ٹوٹا ہوا محسوس کرنے لگیں، دل میں نا امیدی گھر کرنے لگے اور بغیر کسی وجہ کے رونا آنے لگے۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی آپ کو نظر نہیں آنے والی زنجیروں سے باندھ رہا ہے، اور یہی وہ وقت ہے جب اللہ کا پیغام آپ کے قریب ہوتا ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ پس پردہ کون ہے جو آپ کے لیے یہ سب کر رہا ہے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک بروقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔